باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے مسجد۔ دین اسلام میں، شریعت میں، عبادت میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ کعبہ مقدس کے بعد یہ مسجد ہے جو کعبہ کی تشبیہ بھی ہے، اور مسجد ایک مقدس مقام ہے جس کے بارے میں مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن مسجد میں ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اسے راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں رہ کر محسوس کرتی ہے۔ اس سے بھی آگے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن مسجد کے بغیر کبھی سکون و چین نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور مومن کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے کہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ تمام لوگ مسجد میں آ کر عبادت کریں۔ پھر اللہ نے یہ اسباب بھی بنائے ہیں کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا اسباب یہ بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو، اپنے انسانوں کی آسانی کے لیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے ہیں ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کیا ہے، اسباب بنائے ہیں۔ بھائی مسجد میں آؤ، عبادت کے ساتھ ساتھ جب تم مسجد کی صفائی کرو گے، اس کو صاف ستھرا رکھو گے، مسجد کا کوڑا باہر پھینکو گے، تو منقول ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو مسجد کا کوڑا باہر نکالے خدا اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرماتا ہے۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ آئے ذرا مسجد میں تو آئے۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ آتا ہے اور اپنے گناہوں کی نجات کے لیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی آسان کام ہے، لیکن انسان خود مومن جب تہیہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم اتنا مہربان ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی جمعرات اور شب جمعہ کو مسجد میں جھاڑو دے کر کوڑا باہر نکال دے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ جمعرات اور شب جمعہ۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کرو۔ وہ بچوں اور دیوانوں کو نہ آنے دو جو شعور کی حالت میں نہیں ہے، جنہیں مسجد کی پاکیزگی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے بچوں کسی گم شدہ کے لیے وہاں فریاد نہ کرو، اور کسی مجرم کو سزا دینے اور آواز بلند کرنے سے بچو۔
جو شخص حرمت مسجد کا خیال کر کے تھوکنے سے پرہیز کرے اس کی بیماریوں کو دفع ہونے کا باعث ہوگا. یعنی احترام کرو مسجد کا. احترام کرنے سے کوئی شخص اگر مسجد میں بیٹھ کر باہر جاتا ہے تھوکنے کے لیے تو یہ احترام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور کر دیتا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسجد میں چراغ روشن کرے جب تک اس کی روشنی رہے گی تمام فرشتے اور حاملان عرش اس کے لیے استغفار کریں گے. اب کرنی تو ہے روشنی. اب تو تاریخ اب بھی آسان ہے. اب تو بجلی ہے. ایک بلب لگا تو اگر اس میں مسجد میں روشنی کر دی تو آپ کی قبر بھی منور ہوگی, قبر بھی روشن ہوگی. یہ اپنی نبی کا فرمان ہے کہ مسجد کی صفائی رکھو تمہاری قبر بھی صاف رہے گی. مسجد کو روشن رکھو تمہاری قبر بھی منور رہے گی. کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان قریب گھر ہوتا ہے, اذان سنتے رہتے ہیں, لیکن کبھی فرصت نہیں ہوتی کہ قریب مسجد ہے اور ہم جا کر نماز پڑھ لیں. حضرت ایک روایت ہے کہ ایک دن شیطان نے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم میرے سوال کا جواب دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں, میں آپ کی مخالفت کر سکتا ہوں. شیطان نے کہا آپ نے فرمایا یہ بتلا کہ لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے. اس نے کہا کل بتاؤں گا. دوسرے دن شیطان بندر کی شکل میں عورتوں کا خوبصورت لباس پہن کر جس میں مختلف رنگ تھے آ گیا. حضرت یحییٰ نے فرمایا یہ رنگ کیسے ہے؟ شیطان نے کہا یہ مختلف رنگ ہے. جو آدمی ایک رنگ سے قابو میں نہیں آتا تو میں دوسرا رنگ استعمال کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ میرے قابو میں آ جاتا ہے. حضرت یحییٰ نے فرمایا کبھی تو نے مجھ پر بھی فتح پائی ہے؟ کبھی مجھ پر بھی فتح پائی ہے؟ اس نے کہا نہیں, لیکن میں آپ کی ایک خصلت پسند کرتا ہوں. جناب حضرت یحییٰ جو تھے چونک گئے کہ میری ایک خصلت کون سی ہے جس کو شیطان پسند کرتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہے وہ شیطان راضی ہو رہا ہے. کون سی ہے بتاؤ؟ شیطان نے کہا آپ کھانا قدرے زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے عبادت خدا میں آپ کو تسہلی سے کام لیتے ہیں. یعنی عبادت کے لیے دیر سے اٹھتے ہیں, تھوڑی دیر ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ مکمل نہیں کرتے, تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. یہ بات مجھے بہت پسند آتی. جناب حضرت عیسیٰ نے اسی وقت دست دعا بلند فرمائے, کہا عرض کیا پالنے والے حضرت یحییٰ کا شکم یعنی اب سیر ہو کر کبھی کھانا نہیں کھائے گا. تیرا نبی یحییٰ اب کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھائے گا. جن لوگوں نے یاد خدا کا طریقہ گانے بجانے یا ترنم وغیرہ کو قرار دیا ہے ان کے جواب میں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ کوئی صوفی ہو, کوئی عالم ایسا بعمل, کوئی صحابی بتلا سکے جناب رسول خدا. کہیں سے کوئی روایت نہیں ہے, نہ کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آج تک یہ کہا کہ رسول نے ہمیں کہا ہو کہ کسی محفل میں ہاں بھی گانے بجانے کی محفل منعقد کی جائے. کبھی نہیں. نہ تو
کہیں یہ روایت کسی صوفی سے ملتی ہے، نہ کہیں عالم سے ملتی ہے، اور نہ صحابہ کرام جن کو سید الانبیاء نے ستاروں سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کسی روایت میں کہ بھائی یہ روایت ہے، کہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لائی ہے۔ بھائی گانے بجانے ایسی بات نہیں ہے، کہیں اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں کہ بھئی یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ خیر، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور اسی طرح جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اے ابو ذر، صحابی رسول تھے، نماز دین کا ستون ہے اور زبان بزرگ تر ہے، یعنی جو زبان سے عقائد حق، ذکر خدا اور رسول اور ان کی گواہی دی جاتی ہے، وہ نماز سے بزرگ تر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بزرگ ترین ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے ایک اور روایت میں، بھائی مساجد میں خرید و فروخت سے بچو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کریں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ ان میں شعور، پاکیزگی، احترام ابھی ان کے اندر نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، اس لیے احترام مسجد کے خلاف ہے۔ دیوانوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ جس طرح یہ تمام چیزیں مسجد کے احترام، مسجد کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں، اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے سے انسان اپنے گناہوں کا ازالہ کر دیتا ہے، گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ختم کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے خدا کے بتائے ہوئے، رسول کے بتائے ہوئے، شریعت کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر، احکام پر عمل کریں، اور ہم صحیح معنوں میں ہم مومنوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں توفیق دے کہ دین پر، شریعت پر مکمل عمل کرے۔ آمین ثم آمین۔